اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلگام میں ہوئے حملے کو لے کر بھارت اور پاکستان دونوں کے اندر ٹھن گئی ہے اور نفرتیں، کشیدگی کا ماحول بن گیا ہے۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اقوام متحدہ UNO میں بھارت نے پاکستان کو لتاڑا۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا ملک کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کو تربیت اور مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ خیر، ان حالات کو لے کر یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ فی الحال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت، کمپرمائز کی پیشکش کی ہے۔ پیچیدہ مسائل بھی بامانی اور تعمیری مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کیے جا سکتے ہیں، ایسا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مصالحت کی پیشکش کر دی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، حالات آگے جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، یعنی پریشان ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اب پاکستان پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرے تو کیا کریں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر یمن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یمن میں امریکہ نے حملہ کیا اور گزشتہ کل امریکی حملے میں یمن کے 68 یعنی 68 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں، مرے ہیں، 47 زخمی ہیں۔ افریقی تارکین وطن کے حراستی مرکز پر فضائی حملہ امریکہ نے کیا ہے، جس میں اتنے لوگوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں آتنکواد کا ننگا ناچ اسلامی ملکوں میں کھیل رہے ہیں۔ جہاں پر غزہ اور فلسطین میں اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، غزہ کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ یوں سمجھیے آپ کہ آدھے لاکھ سے زیادہ، 5 ملین سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب ایک طرف اسرائیل امریکہ کے ہی سپورٹ پر غزہ میں اور فلسطین میں تباہی مچا رہا ہے، آتنکواد کا ننگا کھیل کھیل رہا ہے، وہیں پر اب یمن میں امریکہ آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا یہ جاننے لگی ہے
کہ آتنکواد کا چہرہ اسرائیل اور امریکہ ہے۔ ناظرین، چائنا سے بڑی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا میں شادی سے نوجوان نسل شادی سے دور بھاگ رہی ہے۔ حالانکہ چائنا کی حکومت نے انعامی اسکیم بھی رکھی ہے، انعام رکھا ہے شادی کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ اسکیم، انعامی اسکیم بھی حکومت کی بے اثر ہو کر رہ گئی۔ چائنا میں شادیوں کا گراف مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ ملک میں شادیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور آبادی کے بحران سے پریشان حکومت اب نوجوانوں کو شادی کے لیے نقد انعام کا لالچ دے رہی ہے۔ کہیں پر 40,000 یوان یعنی امریکی پیسہ یعنی قریب 5,487 امریکی ڈالر تک کی نقد ترغیبی رقم کا آفر کیا گیا ہے چائنا حکومت کی جانب سے۔ پھر بھی شادیوں کے آنکڑے بہتر نہیں ہوئے، لوگ اب بھی شادی کے نام پر بہت زیادہ پرجوش نہیں ہیں۔ چین کی وزارت شہری امور کے مطابق 2025 کے پہلے 3 ماہ میں 1.81 ملین یعنی قریب 18,10,000 جوڑوں نے شادی کے لیے رجسٹریشن کرایا۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 1.59 لاکھ کم ہے، یعنی 8% شادیوں کے گراف میں کمی آئی ہے۔ اور یہی نہیں، طلاق کے معاملوں میں بھی اس دوران 10% اضافہ ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار ملک کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کا آتنکواد تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اب ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل میں اندرونی تنازع، اندرونی لڑائی جھگڑے، وواد بڑھ گیا ہے۔ اور خبریں ہیں کہ انٹرنل سیکورٹی چیف جو ہے اسرائیل کا، اس نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی انٹرنل سیکورٹی سروس کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ جون میں استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ ان کی ایجنسی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کی پیشگی وارننگ فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ داخلی سیکورٹی سروس کے سربراہ نے پیر کی شب اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ باضابطہ طور پر 15 جون کو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ داخلی سلامتی سروس کے سربراہ نے کہا کہ وہ جون میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ تنازع کو ختم کرتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ اسرائیل میں اندرونی وواد، اندرونی لڑائی جھگڑے اور تنازع بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر ملک کے شام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی ایک آڈیو وائرل ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک کے شام میں ماحول خراب ہو گیا، کشیدگی پھیل گئی اور جھڑپیں ہونے لگی، اور مختلف جھڑپوں میں 5 افراد کے مرنے کی، جاں بحق ہونے کی اور 10 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ دمشق کے جنوب میں واقع شامی شہر جرامنہ میں پیر کی رات سے منگل کی صبح تک ہونے والی جھڑپوں میں 5 افراد کے ہلاک ہونے اور 10 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ زخمی افراد شام کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ دمشق سے شام تک کئی علاقوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ شامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ جارامنہ پر منگل کی صبح مارٹروں سے حملہ کیا گیا، جس میں شام کے شہری زخمی ہوئے ہیں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا بھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ